بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 319 اور حدیث ہے 248۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ مؤلف حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1، احادیث نمبر 248 اور پیج ہے 319۔ نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیک نیتی یعنی نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو فیصلے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے۔ اور آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بد نصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو۔ تشریح: اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے بعض اوقات بندے پر اپنے حالات آتے ہیں جو اس کی طبیعت اور چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر بندہ کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علیم میں کل اور حکیم میں مطلق اور رعوفن یا بالعباد یقین کرتے ہوئے اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور چاہو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لیے برائی اور خرابی ہو۔ علم حقیقی صرف اللہ کو ہے اور تم بے خبر ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اس حدیث میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتا رہے کہ اس کے نزدیک بندہ کے لیے جو خیر ہو اس کے لیے فیصلہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کا اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگنا بندہ کی بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ بندہ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے فیصلوں سے ناخوش اور ناراض ہو۔ ظاہر ہے کہ رضا بالقضاء کا یہ مقام بندہ کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمال و جمال پر پورا ایمان و یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ نے بتلائی ہیں، وہ چیزیں اور وہ باتیں، اور پھر اس معرفت اور اس ایمان و یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہو۔ ایمان و محبت کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بندہ کے دل کی صدا یہ ہوتی ہے زندہ کنی عطائے تو ور بخشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے ولی علی کا،
تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، حیدر ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی، علی ہے سسر، بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا۔